الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 8ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکوں کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء، انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا۔ باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اہم مضامین اس صورت میں ہیں وہ یہ ہیں۔ 8ویں پارے کے دوسرے رکوع کے شروع میں فرمایا گیا مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ دوسری بات، ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد تیسری بات فرمائی گئی کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ چوتھی بات، مشرکوں کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شریکوں کا حصہ الگ کر لیتے تھے، پھر جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شریکوں کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ عورت پر آقا علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آقا نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب۔ مشرکوں کی تیسری حماقت قرآن مجید نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے چوپائے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن چوپاؤں پر سوار ہونا ان سے کسی طرح بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ چوپائے تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کا نام ذکر کرتے تھے۔ ایک چوتھی حماقت ان کی یہ بتلائی گئی
کہ چوپائے کے پیڑ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے لیکن عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرکوں کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون، انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت، دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری چیزوں میں حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ مشرکوں کے عقیدوں اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیتیں ہیں جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ پہلی وصیت، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی وصیت یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا علانیہ ہوں۔ پانچویں وصیت یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو۔ نویں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ دسویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف رستوں پر چلنے سے بچا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادتیں، سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن و کافر اور نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ اعراف۔ سورہ اعراف مکی سورت ہے۔ دوسری مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقیدوں کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس سورت میں 286 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس کو اعراف نام اس لیے دیا گیا کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان جو جگہ ہے اسے اعراف کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس سورت کو بھی سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے سجدہ کے انکار سے ہوئی تھی، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب کیا ہے۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور سورت میں نہیں ہیں۔ 10ویں رکوع میں ہے،
پہلی ندا جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا، آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں، جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اولاد آدم کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے، جس میں فرمایا گیا اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیتیں سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے تاکہ انسان طمع ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یہاں یہ نقطہ توجہ کے لائق ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں، ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کے رستے پہ لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورا کرنے والا انسان، ستر کے تقاضے پورا کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے جدا کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا۔ ان نداؤں کے علاوہ سورہ اعراف کے اہم مضامین یہ ہیں۔ مشرک بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس قبیح عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں یہ دلیلیں پیش کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات کرنے والا دین ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کرے۔ تمام جائز مطالبات پورا کرنے والا دین ہے اسلام، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں، حلال اور پاک چیزوں سے بچنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورا کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ تک کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے، آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے،
8वें पारे के 11वें और 12वें रकू में ऐसे 2 गिरोहों का जिक्र है जो फिक्र और नजर, अकीदा और अमल के एतबार से एक दूसरे की जिद है। एक गिरोह जिद और इनाद, कुफर और तकब्बुर की राह बनाने वालों का है, जिनका ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। दूसरा गिरोह फरमा बरदारी, इनकियाद, ईमान, इताअत की रास्ते पे चलने वालों का है, जो अल्लाह ताला के फजल से जन्नत के हकदार होंगे। ये दोनों गिरोह जब अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे तो कुरान बताता है कि उनके दरमियान मुकालमा होगा। अहले जन्नत दोस्तियों से सवाल करेंगे, क्या तुम्हें आज अल्लाह के वादों के सच होने का यकीन आया या नहीं? वो जवाब में इकरार करेंगे, हाँ हमने वादों को सच्चा और बरहक पाया है। दोस्ती जब जहन्नम की होलनाक गर्मी और भूख प्यास से परेशान हो जाएंगे, जो जन्नतियों के सामने दस्ते सवाल दराज करेंगे, हमें कुछ खाने और पीने को दो, लेकिन जाहिर है उनका ये सवाल रायगा जाएगा। ये मुकालमा इस पारे के 12वें और 13वें रकू में है। एक तीसरा गिरोह वो भी है जिसे कुरान करीम ने असहाबे आराफ के नाम से याद किया है। ये वो लोग होंगे जो मोमिन थे लेकिन नेक आमाल में दूसरे जन्नतियों से पीछे रह गए होंगे। उन्हें ना तो जन्नत में दाखिल किया जाएगा ना ही दोज़ख में, बल्कि उनका फैसला मुअख्खर कर दिया जाएगा। लेकिन बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला उनको भी जन्नत में दाखिल होने की इजाजत मरहमत फरमाएंगे। इन असहाबे आराफ और दोज़खियों के दरमियान भी मुकालमा होगा, जो कि 13वें रकू में मज़कूर है। तह बतह 7 आसमान, जिनमें से हर एक दूसरे के मुकाबले में ऐसे है जैसे कुब्बा होता है। ये 7 आसमान वुसअत और अजमत के बावजूद किसी सतून के बगैर खड़े हैं। ये तौहीद के 3 अहम दलाइल में से पहली दलील थी। दूसरी दलील रहमान का अर्श, जिसकी वुसअत का यह हाल है कि सारे आसमान और सारी जमीन उसका इहाता नहीं कर सकते और किसी का ख्याल उसकी आजमत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अर्श के मुकाबले में कुर्सी ऐसी है जैसे कोई हल्का जो कि वसी और अरीज सहरा में पड़ा हो। कुर्सी की वुसअत का यह आलम है कि वो जमीन और आसमान में नहीं समा सकती, तो अर्श की वुसअत क्या होगी? अर्श और कुर्सी उन हकीकतों में से है जिन पर हम ईमान तो रखते हैं, लेकिन उनकी कैफियत हम नहीं जानते। तीसरी दलील जो यहाँ बयान की गई है वो सूरज, चांद और सितारों की तख्लीक है। ये सब चीजें अल्लाह की मशीयत और गलबे के तहत हैं। ये ऐसी फिजा में तैर रहे हैं जिनकी वुसाअतों का किसी को भी अंदाजा नहीं। ना तो ये आपस में टकराते हैं, ना ही अपने मदार से बाहर निकलते हैं। ये दलाइल और आखिर में 6 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, यानी हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत लूत, हजरत शुआयब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से इख्तिसार के साथ बयान किए गए हैं। इनमें से पहला किस्सा शेखुल अंबिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है और आखिरी किस्सा हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम का है। इन किस्सों में जो मुख्तलिफ हिकमतें और इबरतें पोशीदा हैं, उनमें से चंद दर्ज झेल है। नंबर 1, आका अलैहिस्सलाम को मुखालफों की इज़ाओं पर तसल्ली देना। नंबर 2, मुतकब्बिरों का अंजाम बद और नेकोकारों का अच्छा अंजाम बताना। नंबर 3, इस बात पर तंबीह करना कि अल्लाह के यहाँ देर तो है, अंधेर नहीं, बिलाखिर जालिमों को उनके जुल्म की सजा मिलकर रहती है। नंबर 4, हमारे आका अलैहिस्सलाम की नबूवत की सच्चाई की दलील पेश करना कि उम्मी होने के बावजूद आका तारीख के गुमशुदा औराक हकायक के मुताबिक पेश फरमाते थे। नंबर 5, इंसानों के लिए इबरत और नसीहत का सामान पेश करना। ये 8वें पारे का खुलासा था और 8वें पारे के अहम मज़ामीन थे जो आप हजरात के सामने बयान किए गए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह हम सब को सही माने में अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए। शिर्क से, कुफर से, निफाक से, तमाम बुरी खसलतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए, बुरे खात्मे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।